الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے کل آیت حج کی سورہ 39 پڑھی تھی، اور 3 آیتیں اس کے علاوہ تھیں۔ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے۔ کاش ہم مسلمان قرآن کو سمجھتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ کیوں؟ قرآن مجید میں ہر مرض کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز شدہ ہے۔ وہ حل پرفیکٹ ہے، وہ برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، اس نے یہ بتایا ہے۔ جب بھی ہم شیطان کے کہنے پر چلیں گے، طاغوت کے کہنے پر چلیں گے، اپنی خواہشات کو قرآن پر ترجیح دیں گے، تو بالکل وہی حال ہوگا جو آج ہمارا اس ملک کا حال ہے۔ یہ بات نوٹ فرمائیں، ساری بیماریاں اس وجہ سے ہیں، جتنی بھی سیاسی، معاشرتی، معاشی، صرف اور صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ قوموں کو رفتیں اور ترقیاں اس کتاب کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ یا مطلب کیا ہے؟ جو قوم اس کتاب کو اپنا آئین بنائے گی، جو اس کے مطابق عدل و انصاف قائم کرے گی، جو اس کے عقیدے پر قائم ہوگی، جو اس کے اخلاق اپنائے گی، تو وہ اسی طرح کامیاب ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے کی ریاست کامیاب ہوئی تھی۔ یہ ہے پہلا حصہ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ قوموں کو اسی کتاب قرآن مجید کی وجہ سے رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا۔ دوسرا حصہ سنیے حدیث کا، وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور دوسری قومیں اسی قرآن کو چھوڑ کر تباہ و برباد ہوں گی۔ کتنی بڑی تاریخی حقیقت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صادق نے اپنی اس حدیث میں فرمائی ہے۔ آج اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ آپ دیکھ لیں، گزشتہ 4 دنوں سے ملک بند ہے، اور ہر فیصلہ جو آ رہا ہے وہ عدل و انصاف کی بنیاد ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ غیب سے اسباب پیدا کرے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس سچی توبۃ النصوح کر کے اس سے اپنی رحمتوں کی درخواستیں کریں۔ آمین۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے 39 میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ حج میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کچھ حصہ مدنی ہے، کچھ حصہ مکی ہے، اور مدنی ہم ختم کر چکے ہیں، یہ ہم ساری مکی ختم کر چکے ہیں، اور مدنی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ذرا مجھے اہمیت بتائیے۔ یہ جو آیت 39 ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے، کن لوگوں کو؟ جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگرچہ غزوہ بدر اس کے بعد ہوئی ہے، لیکن کافروں نے تیاریاں کر لی تھی، پکی پکی،
کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، اب ہم نے مدینہ کو بالکل تباہ و برباد کر دینا ہے۔ یہ ان کا پروگرام تھا۔ رب نے کیسے بچایا وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پتہ ہے جب ہجرت فرمائی ہے تو قتل کا منصوبہ آلریڈی انہوں نے بنا چکے تھے اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا تھا۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں بیٹھنے کا ان کا مسئلہ کیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ ان لوگ ان کے ہاتھ روکے گئے تھے کہ کچھ ان کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ مدینہ سے راستہ سنیں، پہلی بات میری، مدینے سے راستہ گزرتا تھا، وہ جو ساری تجارتی راستہ جو تھا، ایک طرف سمندر تھا ایک طرف مدینہ تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کامیاب ہو جاتے تو ان کی تو لائف لائن ختم ہو جاتی۔ اچھا، اب یہ تو آپ ذرا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور سیرت کو پڑھیں تو باتیں ساری سمجھ آ جائیں گی آپ کو۔ اب آئیے کہ اس آیت کی اہمیت کیا ہے، آیت 38 کی، ساری 38 39 دونوں کی۔ دیکھیں نا، کل آپ نے پڑھا ہے، آپ کو آج مجھ سے سوال کرنا چاہیے تھا۔ سر قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس سے پہلے اجازت نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب اتنی سی بات نہیں ہے، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بات اللہ اس کی، تعالیٰ جی فرمائیں آپ۔ سوری اللہ نہیں، تعالیٰ ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ ایمان لاؤ تو صحیح، ایمان والا کو اللہ بچائے گا ضرور۔ بات قتال کی ہو رہی ہے، آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قتال وہ کرے گا جو ایمان لے کے آئے گا، جس کا ایمان پکا سچا ہوگا۔ اب بڑے غور سے سنیے، ہائے ہائے، قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، اور ہم نے اس سے کیا، جو گن سے مچھر مارتے ہیں وہ ہماری مثال ہے۔ اللہ کے بندو، اس حکم کے بعد اسلام نے طاقت پکڑی اور مدینہ پر جتنی چڑھائیاں ہوئیں، جتنے مسلمانوں نے جہاد و قتال کیا، وہ انہی آیات کی بنیاد پر تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا پہلی، ابھی تک آپ غور سے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے 38 میں کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ خود مدافعت کرے گا، خود ان کی طرف سے لڑے گا، ان کو بچائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو اہل ایمان ہیں۔ اگر وہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق لڑیں گے تو ان کا پشپنا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پشت پناہی کی ہے مجاہدین افغانستان کی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح پشت پناہی کر رہا ہے ان نہتھے پوری امت مسلمہ مجاہدین فلسطین سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ رب کیسی مدد کر رہا ہے اور کتنا ذلیل ہو رہا ہے امریکہ اور نیتن یاہو۔ کبھی غور تو کیا کریں۔ یہ ہے اس کا معنی، ان اللہ یدافع عن الذین یؤمنون عن الذین آمنوا۔ اگر حق واقعی انسان مومن ہو تو پھر اللہ اس کی مدافعت کا ذمہ خود لے رہا ہے۔ اس آیت کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اور صحابیات نے کہا کہ رب نے ہم پر ایسا احسان کیا ہے کہ وہ اب خود ہماری مدافعت کرے گا۔ انہوں نے جہاد و قتال میں قربانیاں اس طرح دیں، اور پھر رب کا کمال دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے دنیا میں شہادت حاصل کر لی، جان قربان کر لی، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ عالم برزخ میں بھی نہیں جائے گا۔ یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ ہمارا ایمان بتاتا ہے۔ آگے جو بات کہی ہے نا آیت 39 میں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر مکمل اختیار ہے اس کو۔
اب جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ نہیں سر. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن یہ ایمان ہو تو پھر بات ہے نا۔ آج ہمارا وہ ایمان، یہ ایمان نہیں ہے۔ آج ہم کافروں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ، اگر ہم ایمان والے ہوتے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوتا، تو آج مسلمان اتنی تعداد میں، اتنے ذرائع اور وسائل کے ساتھ۔ میں نے آپ سے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، جو ذرائع اور وسائل رب نے اس ملک کو دیے ہیں، یقین مانے بڑے کم ملکوں کے پاس ہیں، بڑے کم ملکوں کے۔ وہ 5 دریا، وہ ایگریکلچرل پوٹینشیل اس ملک کا، اس کے انسان کتنے محنتی ہیں، دین کے معاملے میں نہیں، دوسرے معاملوں میں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہی ملک آج پائی پائی کا محتاج ہے۔ اگر آپ صرف یہ حساب لگائیں نا کہ جو ان دنوں میں ڈیلی خرچہ، عوام کا پیسہ کس طرح بہایا جا رہا ہے عوام ہی کو رگڑنے کے لیے، تو آپ اندازہ کر لیں گے کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے ناشکر لوگ ہیں۔ اسی کا حساب لگائیں، یہ جو فائر کر رہے ہیں، اخباروں میں آ رہا ہے کہ ایک اتنے ہزار کا ہے، اور کتنے ہزار انہوں نے فائر کیے ہیں۔ یہ جو لگے ہوئے ہیں آپ کے راستے بند کرنے کے لیے، ان کے کرائے۔ تو اگر اہل ایمان ہو تو ان کو پتہ ہے ہم نے لڑنا صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، ورنہ فساد فی الارض ہے یہ لڑنا، جو آپس میں لڑنا جو ہے، اور ظلم ہے، فساد فی الارض ہے۔ اللہ کی اس کے لیے وعیدیں ہیں، بڑی بڑی وارننگ۔ سر جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو ادھر ہو رہا ہے، کوئی فرق ہے اس میں؟ بس وہ کافر کر رہے ہیں، ہم نام و نہاد مسلمان کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ سر جی بہت بڑا ظلم ہے۔ استغفار کریں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں تو صحیح ذرا۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، حالات تو ویسے ہی ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پھر بھی غزہ سے نہ ملائیں۔ ہاں، لیکن یہ وارننگ ہے کہ ہم الرٹ ہو جائیں۔ اچھا، اب ذرا سی بڑی توجہ سے سنیے، سوال کیا کریں آپ۔ بالکل قرآن کو ثواب کے لیے صرف نہ پڑھیں، قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، پہلی ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی اجازت ملی ہے، اس سے پہلے چپ کر کے کام کرو، جو کوئی ظلم کرتا ہے اس کو برداشت کرو، یہ مکے میں حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تاکہ اس کے اندر بھی اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ وہ جس سیرت اور کردار کا مظاہرہ مسلمان صحابہ اور صحابیات کر رہے تھے نا، اس سے کافروں کے دل پگھل رہے تھے، جن کے اندر ذرا بھی غیرت تھی نا۔ مثلاً آپ دیکھیں حضرت عمر بڑے سخت پریشان ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ایک رشتہ دار ہجرت کر رہی ہے حبشہ کو، اور اس مہاجر صحابیہ نے جو بات کہی کہ عمر تم ہمیں یہاں چین سے نہیں رہنے دیتے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ جب یہ بات اس نے کہی تو حضرت عمر کا دل پگھل گیا۔ تو وہاں جو منع کیا تھا وہاں بھی حکمت تھی، اب اجازت دے دی، کیوں؟ اسلام طاقت کے بغیر، جہاد و قتال کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا۔ کفر یہی زبان سمجھتا ہے، اور اسی زبان سے آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اجازت بھی دی اور ساتھ گارنٹی دے دی کہ میں مددگار میں ہوں گا۔ اب لکھیں اسی آیت کے ساتھ اپنے قرآن پر لکھیں، سورہ بقرہ 1 ہجری میں نازل ہونا شروع ہوئی، اور آیت لکھیں بقرہ کی 190 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بقرہ کی 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں،
یہ کیسا صاف سیدھا حکم ہے. مکے والے مارتے تھے، لڑتے تھے، اب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب تم لڑو ان تمام کافروں سے جو تم سے لڑتے ہیں. لیکن آگے کمال کی بات کی ہے، کمال کی بات ہے. دو الفاظ ہیں سمندر مانی کا. فرمایا لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. آگے بڑے غور سے، وَلَا تَعْتَدُوا، مگر زیادتی نہ کرو. اللہ اکبر. رب کتنا عادل ہے، العدل ہے. اس کا اسماء الحسنہ میں سے ہے کہ زیادتی نہیں کرنی، نہ بچوں کو مارنا، نہ بوڑھوں کو قتل کرنا ہے، نہ آپ نے کسی کے اوپر ذرا برابر ظلم نہیں کرنا. ہاں، ان سے ضرور لڑنا ہے جو تم سے لڑتے ہیں، کیونکہ وہ تم سے لڑتے ہیں اللہ کے دین کو روکنے کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. پھر آگے خود فرمایا، ایک ایک آیت کے لفظ پہ غور کریں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک ایسی کتاب کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے وہ شخص قتل ہو گیا ہے کافر، حضرت صحابی تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، آپ بتا سکتے ہیں، کہ اس نے جب کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا کہ یہ جان بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا. تو اسامہ رضی اللہ عنہ تھے. جی سر، اسامہ بن زید. اسامہ بن زید نے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. تو حضور نے فرمایا تم نے زیادتی کی ہے. جب وہ کہہ رہا تھا تو تمہیں مان لینا چاہیے تھا. اس کے اللہ کے درمیان معاملہ ہے. جب وہ آپ سے کہہ رہا ہے اور آپ قتل کر رہے ہیں تو آپ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. اسامہ تم کیسے بچو گے؟ یہ ہے وَلَا تَعْتَدُوا کا حکم، مطلب کہ کافروں کے ساتھ کوئی زیادتی آپ نے نہیں کرنی. قتل کرنا ہے کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے ناجائز اور ناحق کسی کو قتل ہرگز نہیں کرنا. یہ ہے آیت 190 جو میں نے آپ کے سامنے. کوئی سوال ہو اس کے اوپر؟ سر جی میں یہ زیادہ دیکھیں نا، کافروں کے لیے بھی اتنی اچھائی کا حکم ہے اور ہمارے مسلمان تو بالکل سوچتے ہی نہیں مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے. یہ مسلمان کب ہیں؟ آپ قرآن کی نظر سے دیکھیں تو یہ مسلمان ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا، اب آ جائیے. زیادتی کرو، اس میں یہ بھی ہے نا کہ عورتوں اور بچوں اور معذور بندوں کو بھی نہ تنگ میں پہلے بتا چکا ہوں، جب میں کہہ چکا ہوں تو آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو وقت ضائع ہوگا. تعتدو کا مطلب ہی یہی ہے، نہ فصلوں کو برباد کرو، نہ کھیتوں کو برباد کرو، نہ بوڑھوں کو، نہ بچوں کو، نہ معذوروں، کسی کو قتل نہ کرو. تعتدو کا مطلب ہی یہی ہے، زیادتی مت کرو. اچھا، میں نے آپ کے سامنے اب یہ آیتیں ساری اکٹھی لکھ لیں، 38 39 اس کی حج کی، اور یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بقرہ کی 190، اور اب سنیں بقرہ کی 216. اللہ کی حکمتیں دیکھیں. بقرہ آیت 216، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے یہ قتال اللہ کے راستے میں، جہاد و قتال قیامت تک فرض ہے. یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ عارضی تھا. آگے سنیں آیت کو، بڑے لفظ بلفظ سمجھا کریں. کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، حکم دے دیا گیا. وَهُوَ كُرٌّ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کیوں فرض کیا گیا؟ سنیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. آج آپ دیکھ لیں، اگر ہم جہاد اور قتال مسلمان کرتے ہوتے تو مسلمان بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور بزرگ عورتیں قتل ہرگز نہ ہوتی فلسطین میں، کیونکہ اللہ نے اسی لیے فرض کیا تھا. اور یہی وہ چیز یہاں کہی جا رہی ہے کہ تمہیں اگر ناپسند بھی ہے تو اللہ نے فرض کیا، اس کی حکمت ہے.
ان تکرہو شیئن، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو، ناپسند ہو، وہ ہوا خیر لکم، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو جو تمہارے لیے ناپسند ہے۔ آج دیکھ لیں، آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بڑی محبوب ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہت ہی بری ہو۔ چلے ایک اس کی مثال دیں کہ کون سی چیز جو ہمیں بڑی پسند ہے لیکن وہ ہمارے لیے بہت ہی بری ہے۔ مادہ پرستی، خواہش پرستی، دنیا سر پرستی۔ دنیا میں زندہ رہنا، سر بزدل ہو کے بیٹھ جانا۔ تو اب آپ کو اللہ کی حکمت سمجھ آئی ہے؟ یہاں خاص کر بتایا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، کانٹیکسٹ میں یہ ہے، سیاق و سباق میں یہ ہے کہ اگر تمہیں جہاد ناپسند بھی ہے تو اللہ نے اس لیے فرض کیا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے جہاد و قتال کا حکم جس کو اللہ فرض کر رہا ہے، نہیں کرو گے، تمہارا یہی حال ہوگا کہ آج دنیا میں تعداد مسائل دیکھ لیں، تم کتنے ذلیل اور کتنے رسوا ہو۔ نیتن ہاؤ کو صرف مجاہدین نے اس کی حقیقت کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دی ہے، ورنہ سعودی عرب، پاکستان، سارے ملک جو تھے وہ نیتن ہاؤ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو، اس کو قبول کرنے کو، اس کی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ کا پریشر تھا، یہ کر لیتے۔ رب کی حکمتیں دیکھیں، اس نے نہت سے مجاہدین نے فلسطین کو اٹھایا، اور انہوں نے اس کے سارے جو دعوے تھے کہ ہمارا یہ فلانا آئرن ڈورم ہے، فلانی ٹیکنالوجی ہے، فلانی ہے، فلانی ہے، ایک ایک چیز ناکارہ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میرا رب کر رہا ہے۔ ہم تو فیل ہو گئے، رب کبھی فیل نہیں ہوتا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، آگے ایک آیت کا آخری ٹکڑا ہے، اور ذرا غور سے سنیے اور جواب دیجیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کا تعلق کیا ہے اس آیت کے مضمون سے؟ کہ جہاد تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ جہاد فرض ہے۔ بات ایسی آپ اللہ کی کی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات کہنے میں آپ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ جو حکم دے رہا ہے کہ یہ جہاد تمہارے اوپر فرض ہے، اور تو اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز جو تمہیں پسند ہے وہ تمہارے لیے انتہائی نقصان دہ ہو۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ اللہ بتا رہا ہے اللہ جو کی ذات ہے۔ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ العلیم الحکیم الخبیر۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل پورے کی خبریں اس کے پاس ہیں، یہ وہ حق آپ کو خبر دے رہا ہے۔ کوئی سوال آیت 216 پر؟ اب یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ نوٹ کریں، یہ سورہ حج کی 38 39، بقرہ کی 190 اور 216، اور ایک آخری آیت ہے جو ایک ہی ہجری میں ساری نازل ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کو اس لیے یہ بار بار قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا دین کی سربلندی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات اور سرایا میں فتح حاصل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، بشرطے کہ آپ اس جہاد و قتال کا حق ادا کریں۔ آپ کبھی غور نہیں کرتے؟ سوچیں، کافر جان بچاتا ہے، مومن جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا پسند کرتا ہے، اس کو بہت محبوب ہے کہ میں قتل ہو جاؤں، جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں، تاکہ میرے اللہ آخرت کی دائمی زندگی میں ابھی سے جو ہی ادھر مروں گا ادھر جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ تصور کہ مومن جان قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کن چیزوں سے نوازتا ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے مومن کا۔ زندگی سے موت بہتر ہے شہادت کی۔ آخری آیت آپ سنیے اور غور سے سنیے۔ آپ دیکھیں نا، ہم بڑے
اطمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فتوحات حاصل کی، صحابہ اور صحابیات نے یہ کمالات دکھائے اپنے اس جہاد و قتال میں، لیکن آپ قرآن کی زبان وہ سمجھتے تھے، انہوں نے قرآن سے سمجھ کے اور اس کا حق ادا کیا۔ آج ہم قرآن نہیں سمجھتے، ہمیں دنیا پسند، ہمیں ہر وہ چیز پسند جو دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی، طاغوت پرستی، شیطان پرستی کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہم ذلت اور پستی کی انتہاؤں کو پہنچ گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں کھول کھول کے اللہ بتا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سورہ محمد جو قرآن میں 47 نمبر پر ہے اس کی آیت نمبر 4 پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو، فَضَرَبَ الرِّقَابَ، تو ان کی گردنیں مارو، لڑنے کا حق ادا کرو، ان کافروں کو ایسا مارو، ایسا مارو کہ گردنیں اڑا دو۔ اور پھر فرمایا آگے حَتَّى إِذَا اسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح کچل دو، فَشَدُّ الْوَثَاقِ، تو پھر ان قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو۔ یہی غزوہ بدر اس کے بعد ہوا ہے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں نے یہی کیا، کیونکہ اللہ نے یہ سب چیزیں صاف صاف یہاں بتا دی تھیں۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اب پورا پروسیس بتا دیا۔ پہلے تو ان کی گردنیں مارو، اور جب ان کو اچھی طرح کچل دو، مضبوطی سے باندھ لو، اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کس بات کا، احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کر لو۔ آگے فرمایا حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ جب یہ کیفیت ہو کہ کافر ہاتھ اپنے ہتھیار ڈال دیں، اب ان کو جو ہے مارو مت، ان کو قید کر لو، قید کرنے کے بعد اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا۔ یہی وہ چیزیں تھیں جو فیصلے ہوئے جب بدر میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی، تو جو اللہ کے رسول کو معاملات درپیش تھے قیدیوں کے حوالے سے، وہ انہی آیات کے تحت اللہ نے کتنے صاف صاف حکم دے دیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے آگے سنیں، کتنی کاش ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں، کاش مسلمان جرنیل اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ بدبختی کی انتہا دیکھیں، آپ کافروں کو مذاتے ہیں، ان کے ٹکٹ بھی دیتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں جنگی بتائیں۔ اور کون سا کافر ہے جس نے 70 جنگیں لڑی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، ایک کافر بتائیں دنیا پوری تاریخ میں مجھے بتائیں۔ بدر دیکھیں، احد دیکھیں، خندق دیکھیں، فتح مکہ دیکھیں، صلح حدیبیہ دیکھیں، ایک ایک کو دیکھ لیں۔ کاش یہ مسلمان جرنیل ان سب چیزوں کی اسٹڈی کرتے تو ان کو بصیرت ملتی۔ مولانا مودودی نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ مسلمان جو فوجیں ہیں نا، یہ اپنے ملکوں کو فتح کریں گی، دشمن سے لڑنا تو درکنار، یہ اپنے ہی ملکوں کو فتح کریں گی۔ آج اٹھا کے تاریخ دیکھ لیں۔ سر یہ جنگ ہونے سے پہلے ہی آج کے سپہ سالار ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اب سنیں بڑے غور سے، یہ دیکھیں قرآن، جب ہم قرآن نہیں پڑھتے، نہ عوام، نہ خواص، نہ فوجی، نہ جرنیل، تو ہمارے حالات دیکھ لیں۔ اس قرآن نے کتنی شاندار رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا۔ رب کا کمال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ تو تمہارے کرنے کے کام ہیں۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا، اگر
اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نبٹ لیتا، اس کے کن کہنے کی دیر ہے وہ ختم ہو جاتے. نہیں 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 نہیں، اللہ نے اس لیے یہ سب کیا تم ان سے قتال کرو. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کو بعض سے آزماتا ہے. کفر کی فوجوں کو وہ چاہتا تو برباد کر سکتا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھا کہ یہ آزمائش ہو مومنین کی، کہ وہ جان اور مال جو اللہ کی دی ہوئی ہے اس کو لے کر اللہ کے غلبے کے لیے ان کافروں سے مقابلہ کرتے ہیں یا نہیں. یہ تھا مقصد اس کا، اور اسی لیے قتال فرض کیا گیا. آج مسلمان اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کافروں سے زیادہ اس کو اپنی جان پیاری ہے. اور ایک مومن جو سچا مومن ہے وہ کہتا ہے کاش میری جان اللہ کے راستے میں کام آ جائے، میں تو دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان ہوں گا، وہ ابدی بادشاہت مجھے موت کے فوراً بعد مل جائے گی. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، تاکہ تم کافروں کو مسلمانوں اور مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ لڑائی میں آزمائے. والذین یقتلون فی سبیل اللہ، ساری والذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کا یہ عمل یا سارے عمل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اس عمل پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے انعام و اکرام کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب ذرا قرآن کے اندر رہیے، یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، حج کی، سورہ بقرہ کی، اور 2 سورہ بقرہ کی، 2 حج کی، اور 1 سورہ محمد کی. یہ تھی وہ چیز جس نے مسلمانوں کو، صحابہ اور صحابیات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ناقابل فتح، ان کو کوئی فتح نہیں کر سکا، کوئی شکست، ساری فتح ان کے حق میں رہی، شکست کبھی اللہ نے ان کو نہیں دی. معمولی سی مشکلات آئیں، احد میں بھی آئیں، حنین میں بھی آئیں، لیکن وہ سبق ایسا سیکھا مسلمانوں نے، اور انہوں نے اس طرح جہاد کا حق ادا کیا کہ آپ دیکھ لیں ان 4 آیتوں کے نزول کے بعد وہ سلسلہ شروع ہو گیا مدینے کی ریاست میں کہ دین کا غلبہ پھیلتا ہی چلا گیا، عرب سے نکلا. اور پھر آپ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں 2 سلطنتیں دنیا کی سب سے بڑی، رومی اور ایرانی، دونوں فتح ہو چکے تھے. یہ صرف اس جہاد اور قتال کا کہ احکامات جو نازل ہوئے ان پر من و ان عمل کرنے کا نتیجہ تھا. آج یہی قرآن آج بھی ہے، ان کے پاس بھی تھا. آج ہم نے اس قرآن سے جہاد و قتال کے حوالے سے ہم نے کافروں کی بات مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، تو آپ دیکھ لیں آج ہمارا کیا حال ہے. کوئی سوال؟ یہ بہت اہم مضمون تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسی مقامات قرآن کے جو ہماری عید رفت کی یاد دلا دیتے ہیں اور تاریخ کی حقائق ہیں، ان کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی سوال یہ بنتا ہے یہاں پر کہ آیا یہ وہ جنگ ختم ہونے کے بعد آیات نازل ہوئی؟ کیونکہ وہ جیسے سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ فوراً سے قیدی بنانا شروع کر دیے تھے، پکڑنے شروع کر دیے تھے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا اسخنتموہم فشد الوثاق کہ نہیں جب نہیں، آپ پہلی میری بات سنیں، جی جی پہلے آپ بات سمجھیں. یہ صورت 1 ہجری میں نازل ہوئی ہے، میں نے بار بار آپ سے کہا ہے، اور جنگ بدر 2 ہجری میں نازل ہوئی. جنگ بدری 2 ہجری میں ہوئی ہے. تو یہ وہ احکامات پیش نظر تھے جو پہلے ہجری میں نازل ہوئے، جس پر عمل درآمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے حق ادا کیا. اب بات سمجھ آئیے؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر. اگر اور کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ پھر میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ یہ بہت اہم آیات تھیں اور میں چاہتا تھا کہ ان کا پوری طرح آپ کے سامنے کھول کے بیان کیا جائے، تاکہ جہاد و قتال جس سے ہم فرار حاصل کر کے ذلت کی
गहराइयों में पहुंच चुके हैं, उस से वापस लौटने का वाहिद तरीका जिहाद और क़िताल फी सबीलिल्लाह है। यार गजवा तबूक में भी तो सारी जहाद के बारे में ही आयात हैं। हाँ, आप सूरह अनफाल को पहले प्लीज, आपने एक की बात कर रहे हैं, वो आखिरी गजवा है। पहले गजवे का पूरा तबसरा सूरह अनफाल में आप मेरी बकवास तो सुने, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं भाई। गजवा तबूक जो है वो आखिरी गजवा है 9 हिजरी का। आपने नहीं देखा कि पूरा तबसरा जंगे बदर का सूरह अनफाल में मौजूद है, पूरी की पूरी सूरह अनफाल। आपने नहीं देखा कि जंगे ओहद पे तबसरा पूरी सूरह अहद का निसफ, सारी सूरह आले इमरान का निसफ जो है वो जंगे ओहद पर तबसरा है। जंगे अहजाब पर तबसरा सूरह अहजाब में है। वो तो बाद की बात है, 9 हिजरी में हुई, और उसका तबसरा जो है वो आप जो कह रहे हैं सूरह तौबा में है। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे आप? जी सर। जब बात करें तो मरबूत करें। एक बीच में आपकी सूरह तौबा तो 9 हिजरी में नाज़िल हुई है। सबसे पहली जंग जंगे बदर, उसका तबसरा पूरी की पूरी सूरह अनफाल। दूसरी जंग जंगे ओहद कि मुसलमानों को पार्शियल शिकस्त हुई, उसका पूरा तबसरा सूरह आले इमरान का पहला निसफ, 100 आयत। कोई सवाल और? अब जरा आयत 40 पे आ जाइए, सूरह हज की। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सूरह हज पहले मैं तर्जमा करूंगा, फिर तशरीह करूंगा। कोई भी आपके सवाल हों तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैर हक़्क़िन, वो लोग जो अपने घरों से ना हक निकाल दिए गए। ये किन का जिक्र है? मुहाजिरीन का। महाजरीन मक्का का मुसलमानों का। कहें। महाजरीन तो हमारे पास भी आए थे हिंदुस्तान से। ये महाजरीन मक्का, बात बड़ी स्पेसिफिक करें। अच्छा, हक बगैर ना हक निकाल दिए गए थे। ऐ यकूलू रब्बुनल्लाह, कसूर क्या था उनका कि उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है। अब जरा मुझे आप ये बताएं कि अल्लाह ताला आगे कुरान में कहता है कि जब उनसे सवाल किया जाता है कि तुम्हारा रब कौन है, तो वो अल्लाह ही को कहते हैं। तो ये अल्लाह क्यों कह रहा है कि वो काफिर मक्के वाले भी मानते थे, खुद उन्होंने ऐलान किया कि हम अल्लाह ही को रब मानते हैं। तो फिर ये अल्लाह क्यों कह रहा है कि उनको इसलिए ना घरों से निकाला कि उन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है? सर ये शिर्क नहीं करते थे ना, खालिस अल्लाह ताला को मानते थे सिर्फ। और बात वो आपकी डॉक्टर साहबा ठीक है, लेकिन खुदा के लिए आप पहले रब के सारे माने समझे ना, तो फिर बात के लिए थे। वो रब सिर्फ इस माने में मानते थे कि उसने सबको पैदा किया, रिज्क दे रहा है, लेकिन वो रब को हाकिम नहीं मानते थे। वो रब को इला नहीं मानते थे कि उसी की इबादत करें। वो बुतों की इबादत करते थे, बुतों से शिरक करते थे, बुतों का। अब शिरक आप इतना कह देंगे, यहां रब के मानी में मौजूद है। वो सिर्फ रब का पहला माना जो था ना, कि वो पालता पोसता है और पैदा करता है, ये मानते थे। लेकिन रब मालिक आका, तो रब मालिक और आका और हाकिम है वो, कि उसके हुक्म मानना है, उसकी इबादत करनी है, उसको इला मानना है, ये वो नहीं मानते थे। अल्लाह के नबी आए, उन्होंने कहा इला सिर्फ अल्लाह है, एक उसका इबादत करो, वो मानने को तैयार नहीं थे। ये जो इनको उन्होंने निकाला, ये वो मानते थे, इसलिए उनको ना हक मक्के से निकाला। अच्छा, फिर अल्लाह की अब आगे बड़े गौर से देखें, कुरान की आयत को आप समझेंगे ना तो अल्लाह ताला आपको साहिब बसीरत बना देगा। अल्लाह फरमाते हैं, वलो ला दफा अल्लाह अन्नास बअदहुम बिबाद, अगर अल्लाह ताला
لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا. تو اگر یہ کیفیت نہ ہوتی کہ ایک دوسرے، دیکھیں نا، آپ موجودہ دور میں دیکھیں، رشیا ٹوٹ گیا، اور پھر آپ دیکھیں اس کو شکست ہو گئی امریکہ کو افغانستان میں، سر برطانیہ بھی ٹوٹا. برطانیہ بھی ٹوٹا، دنیا کی سپر پاور تھا، آج کس قدر. تو یہ ساری اللہ کی مشیت. اللہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع کریں، شکست دلوائیں، تاکہ اللہ کی زمین پر فساد کم سے کم ہو. اچھا، اب بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ لہدمت، گرا دیے جاتے، مسمار کر دیے جاتے صوامع. اچھا، صوامع کس کو کہتے ہیں؟ بڑے غور سے سنیں جی. خانقاہیں. نمبر 2، آپ لکھتے جائیں، صوامع خانقاہیں، بیع گرجے، اور مساجد، وصلوات. پہلا ہے صوامع. صوامع کا مطلب ہے خانقاہیں، نمبر 1. نمبر 2 آپ کا آگے بیع. بیع کا مطلب ہے گرجے، اور صلوات کا مطلب ہے وہ جگہیں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، معبدن. اور چوتھا مسجد. چار چیزوں کا ذکر ہوا ہے. بڑے غور سے سنیں، سوال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا، جیسے ہم نے ابھی مثالیں جدید دور میں دیکھی ہیں، اسی طرح تاریخ میں ہوتا رہا ہے، تو لوگ جو ہے وہ خانقاہیں، گرجے، معبد اور مسجدیں گرا دیتے. آپ کو پتہ ہے نا کہ انڈیا میں آج کتنی مسجدیں ان گرا چکے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مودی اور اس کی حکومت کو بھی اسی طرح دفع کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب یہ کام کوئی کرتا ہے کہ گرجے. اچھا، پہلے تو مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ چار چیزوں کا ذکر ہوا ہے اور کسی عبادت گاہ کا ذکر نہیں ہوا، نہ مندروں کا، کسی کا نہیں ہوا. یہ چار کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ قرآن میں تو ایک لفظ بھی فالتو نہیں آیا ادھر ادھر کا. بتائیں جلدی سے. سر جی یہ جو معبد ہیں، عبادت خانے ہیں، تو اسی میں وہ آ جاتی ہیں نا. سر یہ ان قوموں کا ذکر ہے نا، تو پھر ان کی عبادت گاہیں ہیں یہ سب یہودیوں کی. اور والد صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ چار جگہیں ایسی ہیں جہاں شرک بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں بعض لوگ اخلاص سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بندروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے ان کا نام بالکل نہیں ہے. گرجے ہوں، عیسائی جو سچے پکے عیسائی ہیں، وہ جو معبد، صلواتن کہ جہاں اللہ کا کی کلمے بلند کیے جاتے ہیں، مسجدیں، تو اس لیے ان کا ذکر ہے کہ یہاں بہرحال اللہ کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں، شرک بھی ہوتا ہے لیکن یہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. باقی ساری عبادت گاہیں 100% شرک ہے. آپ جب پڑھیں تو آپ کو فوراً خیال آنا چاہیے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، کیوں ہے بھئی؟ یہ چار جگہوں کا ذکر کیوں ہے، باقیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ابھی میرے بھائی نے پڑھا، کیوں یذکر فی اسم اللہ کثیرا، ان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. کوئی سوال یہاں تک؟
ایک ایک ٹکڑا کتنا اہم ہے، ذرا اگلا سنیں، اگر آپ کا سوال نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے سر وَلِيَنْ جی میرا سوال ہے یہ جو ہے صلوات و مساجد، یہ اس کو میں ذرا نے بھی تھوڑا پوچھنا تھا سر یہی والا نا۔ دیکھیے صلوات کا معنی ہے وہ جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، معبد اس کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ لفظی ہے۔ تو وہ جگہیں جہاں پہ اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے اور ساتھ شرک بھی لوگ کرتے ہیں، جیسے گرجوں میں ہوتا ہے، جیسے تو اسی طرح کی کوئی بھی عبادت گاہ ہو جس کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہو، تو وہ جو ہے وہ صلواتن ہے۔ اور مسجد، آپ دیکھ لیں مسجد صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہے، لیکن آج جو وہاں شرکیہ رسوم چل رہی ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر جی۔ سر تفسیر جزاک میں تو اللہ۔ اس جگہ کو یہودیوں کی عبادت گاہ سے وہ کیا گیا تھا، جو ابو یہ مولانا مودودی کی تفسیر تھی، کہ جیسے یہ سب کے الگ الگ آپ نے ابھی بتایا ہے نا کہ گرجا اور وہ ہے، تو یہ جو صلوات و نار ہے یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، مسجد ہماری آگے ہے، ہمارا مسلم کی مسجد وہ ہوگی۔ مسجد مسلمانوں کی ہے، صلواتن یہودیوں کی ہے، اور بھی دوسری عبادت گاہیں جہاں اللہ کا نام پکارا جاتا ہے اگرچہ ساتھ شرک بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب آگے کی آیت کا ٹکڑا دیکھیں، ٹکڑا چھوٹا سا ہے، 4 الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَنْصَرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ مدد کرے، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ کا ایک وعدہ آ رہا ہے، اور اللہ اپنے وعدہ کے خلاف وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا، قرآن میں کئی جگہ ہے۔ تو یہ وعدہ کیا ہے؟ وَلَيَنْصَرَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، مَن يَنْصُرُهُ، جو کوئی اس کی مدد کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی سر بتائیں۔ دین کی سربلندی کے لیے جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ میں بھی یہی کہنے لگی تھی کہ دین کی سربلندی کے لیے جو کام، اللہ مدد ضرور کرے گا۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، آدھی بات کہہ رہے ہیں۔ یہاں اللہ کی مدد سے مراد ہی صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ اب اللہ کا وعدہ آ گیا کہ جو بھی دین کی سربلندی کے لیے کوشش، جہاد، قتال کرے گا، اللہ کا وعدہ آ گیا یہاں پکا سچا کہ ہاں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ۔ اب عربی آپ سمجھتے ہو نا، تو لام بھی تاکید کا ہے، نون شد کا بھی تاکید کا ہے کہ اللہ اس کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کے دور میں مجاہدین افغانستان کی ضرور بے ضرور مدد کی، اور آئندہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ فلسطین کے مجاہدین کی بھی اللہ ضرور بے ضرور مدد کر کے امریکہ اور نیتن اور یہودیوں کو پوری طرح ناکام اور نامراد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ نامراد ہوں گے سر یہ۔ اچھا، آگے کاش ہم غور کریں۔ آپ کو کوئی سوال ہے؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ آگے آپ ٹکڑا دیکھیں، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ لقوی بہت طاقت والا ہے، عزیز و غالب ہے، عزت اسی کی ہے، طاقت اسی کے پاس ہے۔ یہ 2 لفظ کیوں آئے ہیں؟ اللہ قوی ہے، اس لیے اپنی بہت قوت سے مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ آپ ذرا ایک بات سنیں اور غور کریں۔ کبھی آپ قرآن کے طالب علم بنے نا تو پتہ چلے گا کہ عزیز کے ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ نے رحیم کا لفظ لایا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم کا لفظ لایا ہے، کہیں نہیں اللہ نے قویًا کا لفظ اللہ نے بہت شاذ و نادر استعمال کی ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے۔ اب
اس لیے یہاں نام آیا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے مدد کرو گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرو گے، جہاد و قتال کرو گے، تمہارے ساتھ وہ اللہ ہوگا جو طاقت میں بھی بے مثال اور غلبے میں بھی بے مثال ہے۔ جب معاملہ کافروں سے مقابلے کا آتا ہے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ وہ حکیم کا لفظ جو ہے، کیونکہ طاقت سے ان کو کچلنا ہے، تو طاقت کے لیے وہاں لفظ جو ہے حکیم کا لفظ اللہ نہیں لاتا، بلکہ قوی عزیز آتا ہے، لقوی عزیز آتا ہے۔ بات کو سمجھیں ذرا، جہاں جہاد و قتال کافروں کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اللہ کی وہ صفت لائی جا رہی ہے جو بالکل اس کے لیے موسٹ سوٹیبل ہے، انتہائی مناسب ہے، کہ ان کافروں کی کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے، طاقت اور قدرت اور قوت ساری اللہ کے پاس ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، یقین مانیں بندہ، کاش ہمیں اس قرآن پر یقین حاصل ہوتا، اس کے مطابق کرتے تو آج ہمارا حال نہ انفرادی یہ ہوتا نہ اجتماعی۔ اتنی بڑی مسلم قوم، نام و نہاد مسلم قوم کس کھڈے میں گر چکی ہے، ذلت اور رسوائی کے، اور رب کے وعدے کیسے ہیں سارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ سر اصل میں ان باتوں پہ غور ہی نہیں کیا جاتا، بس صرف پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ نے تو کوئی قصور نہیں کیا، اس نے اپنی قصور کمال ہمارا رحمت کے اپنا ساتھ، ہے۔ میری جی بات سنیں، اس نے اپنی کمال رحمت کے ساتھ کتاب بھی بھیج دی، نبی بھی بھیج دیا، نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ تمہاری سیرت کیسی ہونی چاہیے، کافروں سے مقابلے کیسے ہونے چاہیے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، عبادات کیسی ہونی چاہیے۔ رب نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم ہیں کہ اتنے اس کے ناشکرے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے لپیٹ لپاٹ کے ہر گھر میں پڑھا ہے، لیکن اس کے مطابق کوئی ایک بندہ بھی عمل نہیں کرتا جیسے کرنے کا حق ہے۔ بالکل صحیح ہے سر۔ بدبختی دیکھیں، ہم جب سرمے جیسی لعنتیں معاشرے میں شروع کرتے ہیں، سعودی کاروبار بینک بناتے ہیں، تو وہاں تلاوت کس کی کرتے ہیں؟ قرآن کی، جو قرآن ان کی سری خلاف ورزی کا حکم دیتا ہے۔ کیا مذاق ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کر رکھا ہے۔ سر مہندی کی فضول رسمیں شروع کرنے سے پہلے بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جی اب بالکل، ایک آیت دن قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھتے ہیں، یہی قرآن کو قرآن کے خلاف ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 41 پر۔ کمال ہے، آپ کبھی قرآن کو سمجھ کے پڑھیں نا تو آپ اش کر اٹھیں گے کہ رب نے کیا احکامات دی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم سر جی زمین ان میں، الذین نہیں ہے، ہاں جی، الذین۔ اللہ سوری زی ہے۔ سوری سوری، جزاک اللہ جزاک اللہ، الذین، وہ لوگ، مکناہ فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو جب اقتدار ملتا ہے تو وہ کیا کام کرتے ہیں؟ لکھیں ذرا آگے، اقام الصلاۃ نمبر 1 لکھیں، نمبر 1، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمبر 2، وامر بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نمبر 3۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی آج کی اسلامی حکومت، حتیٰ کہ آپ کے ملک کی حکومت، اسلامی حکومت تو میں کہتا ہی نہیں ہوں، سوری، کیا ان کا احکامات دے رہی ہے؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اقتدار دیں، آپ دیکھ لیں 70 سال سے اس ملک میں یہ حکومتوں نے یہ کام کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں سر۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ 3 احکام کیوں؟ اس پہ بھی غور کریں کہ قرآن
یہ کیوں نہیں کہا کہ شریعت پہ عمل کریں؟ یہ کیوں کہا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں؟ سر اس سے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا اگر یہ چیزیں نافذ کی جائیں تو۔ اصل میں آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے الفاظ جو ہیں وہ چناؤ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز جس فرد نے قائم کی، جس قوم نے قائم کی، اس کو بھلائیاں کرنے کا اللہ تعالیٰ بہت بڑی توفیق عطا فرمائے گا۔ 5 وقت دن میں اقامت صلاۃ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ۔ اب وہ قوم اللہ کی نافرمانی، فرد ہو یا اگر یہ اس پہ عمل کرے قوم ہو، نہیں۔ مال خرچ کرنا اللہ کے لیے، مال اللہ تعالیٰ خود دنیا میں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ مال سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ جب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کی رضا کے مطابق خرچ کرو، اس سے محبت نہیں کرو، تو اب جب مال خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں کہ اب وہ دین کے لیے مال بھی خرچ کر رہا ہے، نماز میں جان بھی خرچ کر رہا ہے۔ اب وہ جہاد و قتال کا پابند ہو جائے گا۔ اور تیسری بات، برائی کو روکے اور نیکی کا حکم دو۔ یہ فرد اور جماعت جب کرے، وہ اجتماعیت کرے، یہ 3 کام کرے، باقی دین خود بخود انشاءاللہ اس کے نتیجے میں نافذ ہو جائے گا۔ جب یہ 3 کام کرے گا نا، باقی دین تو پھر بہت آسان رہ جاتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ قرآن میں رب نے کس طرح چیزوں کی وضاحت کی ہے، کتنے پیارے انداز میں کی ہے۔ پہلے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد و قتال، اور جب قائم ہو جائے، اقتدار مل جائے، جیسے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقتدار ملا، یہ 3 کام فوراً کر لے، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر یہ 3 کام نہیں ہیں، پھر کوئی دین قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے یہ بہت بنیادی کام ہے۔ اچھا، ابھی آپ کا امتحان باقی ہے، آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں رہ کے ذرا مجھے اس کا بتائیے کہ یہاں اللہ کیوں فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ سارے کاموں کا انجام اللہ کے پاس ہے؟ جی سر جی، جب یہ اقام الصلاۃ کرے گا اور زکوٰۃ بھی دے گا اور برے کاموں سے رک جائے گا، اچھے کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کرے گا۔ اختیار سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑی اتنی پھیلا کے کہہ رہے ہیں، بات بڑی سیدھی سی ہے۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں کاموں کا انجام ہے، وہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے، یہ حکم کرو گے تو انجام اچھا ہوگا، اس حکم کے خلاف کرو گے تو انجام انتہائی برا ہوگا۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، بتائیں مجھے، یہ ہے اس کا نچوڑ، اور کتنا کمال کا، یہ اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتے ہیں، طاقت قدرت ان کے پاس ہے کہ اگر تم یہ 3 کام فرد بھی کرے گا اور اجتماعیت حکومت بھی کرے گی، تو یاد رکھو جس کے ہاتھ میں انجام کار ہے وہ تمہارے انجام کو بہت بہتر کرے گا۔ برائیوں سے بچو۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی عظیم بات ہے یہ۔ آج کی آیات بار بار پڑھیں، سمجھیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو سوال کریں۔ جزاک اللہ سر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کتنی کمال کی ہے۔ آپ آیت 40 میں ان الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَنْصُرُنَّ اللَّهُ، تاکہ اللہ ان کی ضرور بے ضرور مدد کرے،
کس کی؟ لمن ینصرہ، جو اس کے دین کے غلبے کے لیے جہاد و قتال کرتا ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، 4 الفاظ میں کتنی بڑی حقیقت بنا دی۔ پھر اپنی اس صفت کا ذکر کیا کہ اللہ کون ہے کافروں کے مقابلے میں، اگر تم یہ کام کرو گے جو تمہاری مدد کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ لقوی عزیز ہے۔ اور یہاں آیت 41 میں تو کمال ہو گیا، آخر میں 3 الفاظ ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ یہ جو آیت میں پیچھے 41 میں مضمون ہے، یاد رکھو اس جس کے ہاتھ میں انجام ہے کاموں کا وہ کبھی اچھا نہیں کرے گا اگر تم نے یہ 3 کام نہ کیے تو۔ 3 کام کرو گے، دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہوگی، آخرت میں جنت مل جائے گی۔ یہ ہے للہ عاقبۃ الامور۔ بات کلیئر ہے یا نہیں؟ اچھا جی، ایک تو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کبھی ان عزیز کا مطلب کہ کفار کے مقابلے میں، تو ایک ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش نہیں کرے گا، ان کے لیے بھی وہ کبھی ان عزیز ہے۔ شدید العقاب ہے، وہاں صفت دوسری لائی گئی ہے جو مفہوم اسی کا ہے کہ پھر ان کے لیے اللہ شدید العقاب ہے۔ جو مسلمان نام کا اور دعوے اسلام کے اور عمل کافروں جیسا ہوگا ان کے لیے اللہ شدید العقاب ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اب ٹائم ہو گیا ہے، دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ ہماری صحیح جہد جو قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ آمین ثم ربنا آمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ 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 ہم سب کو ہمت توفیق دے قرآن کو سمجھ کے اور اسی طرح آپ جیسے سن رہے ڈیلی ہیں۔ بیسس پہ ان آیات جو روز پڑھتے ہیں ان کو ایک دفعہ اگلے درس سے پہلے، کل سے پہلے دوبارہ ان ساری آیات کو خوب اچھی طرح دیکھیں، کوئی سوال ہوں سوال کریں تاکہ ہمیں پوری گہرائی اور گہرائی سے بات سمجھ آ جائے اور وہ ہماری عملی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، سر جو بھی بیمار ہیں ان کے لیے سب دعا کر دیں، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین سبھی ثم آمین۔ پریشان ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، کیسے بھی بیمار ہیں، اے اللہ انت شافی لا شفاء الا شفاءک لا یغادر سقما، اے اللہ ان سب کو آمین صحت ثم کاملہ اور آمین۔ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ سب پہ رحم کرے پروردگار، اور اس ملک کو بچا لے بس۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ فضل و ضرور مان بچائے گا اگر ہم کوشش کریں گے تو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آمین۔